علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ اویئرنیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ناظرین، کووڈ-19 کی جو دوسری ویو ہے اس کو پہلی ویو سے کافی زیادہ خطرناک اور ڈیڈلی قرار دیا جا چکا ہے، اور ماہرین کے مطابق کوئی ایسی نئی بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ خاص طور پر نوجوان نسل کو متاثر کر رہی ہے۔ کیا یہ بیماریاں سچ ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ویکسینز کا عمل اور پوری دنیا میں جو ویکسین سپلائی کی جا رہی ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، کس حد تک اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں یہ ویکسینز کارآمد ہوگی، اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر احمد عبداللہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں IMDC اور اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل میں۔ تھینک یو سو مچ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ سر، کیا یہ سیکنڈ ویو کرونا وائرس کی اتنی ڈیڈلی ہے جتنا بتایا جا رہا ہے، یا یہ بھی مت ہے؟ اصل میں جن ممالک نے پچھلی سردیوں میں اس کو جھیلا انہیں تو اس کی شاید ڈیڈلینس کا اندازہ ہم سے بہتر ہو گیا۔ اچھا۔ ہماری سے اس کے پورے انوائرمنٹ میں پہلی ملاقات جو ہے وہ ابھی ہوئی ہے۔ تو یہ لائک آل ادر ریسپیریٹری وائرسز یہ سردیوں میں زیادہ پنپتے ہیں۔ اچھا۔ تو ڈیفینیٹلی گرمیوں کی نسبت سردیوں میں اس کا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور کیونکہ لیکن سر ہم نے جب دیکھا، جب یہ وائرس سامنے آیا تو گرمیوں میں تو زیادہ امپیکٹ تھا کمپیریٹیبلی۔ اگر دیکھیں اس سردیوں اور جو گرمیاں تھیں تو گرمیوں میں زیادہ متاثر نہیں کیا انہوں نے؟ بھائی اصل میں نا اب یہ ہو رہا ہے کہ گرمیوں میں کیونکہ ہمارا پہلا ایز ہیومن بینگس ایز اے اسپیشیز ہماری پاپولیشن کا پہلا انٹریکشن تھا، تو وہ اٹ واز باؤنڈ ٹو بی پرابلمٹک۔ اوکے۔ اس کے اندر ایکسپیکٹڈ تھا کہ مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع میں ہمارا جو تھا وہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ بڑا اسٹرکٹ تھا۔ یس۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن ایز ہوا، اور ایز ہوتے ہوتے ہم نے ایونچولی نارمیلسی اٹین کر لی۔ بالکل۔ اب آپ تقریباً تمام معاملات جو باہر نکل کے دیکھتے ہو اس میں ہم کافی حد تک وہ جو پری کووڈ ٹائم پہ جو ہماری حرکتیں تھیں ابھی بھی وہی ہیں۔ تھوڑا سا فرق یہ پڑا ہے کہ اب ماسکس کا یوز جو ہے وہ زیادہ فریکوینٹ ہو گیا۔ ہمارے اندر یہ عادت پہلے نہیں تھی، لیکن جو باقی دنیا ہے اس کے اندر یہ عادت پہلے سے تھی۔ ہمیں ذرا ٹائم لگتا ہے ہماری نہیں، اس کے علاوہ یہ کہ جیسے 2003-04 میں سارس کا آؤٹ بریک ہوا تھا، تو یہ فار ایسٹ میں اور پھر کینیڈا میں اور ان ملکوں میں اس کا امپیکٹ انہوں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا تھا، ہمیں وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا۔ اچھا۔ تو وہاں کے لوگ آلریڈی تھوڑے سے جو تھے وہ ماسک وغیرہ پہننے کے عادی تھے، ہم اب پہننا شروع ہو گئے۔ تو لیکن یہ کہ یہ جو بیچ کا ٹائم آپ نے دیکھا کہ جو ویدر فیوریبل نہیں تھا اس وائرس کے اسپریڈ کے لیے، اس میں کوئی خاطر خواہ لاک ڈاؤن نہیں تھا، اس کے اندر اتنی وائرل اسپریڈ ہوئی، اور خاموشی سے کیونکہ سمٹمز اتنے زیادہ نہیں آ رہے تھے تو وہ ایکسپلور بھی نہیں ہوئے کیسز، ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی نہیں ہوئی جیسے کہ سمٹومیٹک کیسز کی شروع کے دنوں میں ہو رہی تھی۔ تو اس سے ایک آپ سمجھیں کہ جو گنجان آباد علاقے ہیں ان میں وی ہیو اچیوڈ سم لیول آف ہرڈ امیونٹی۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ امپیکٹ آپ کو اس طرح کا نہیں لگ رہا جو آپ باقی ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بھائی اللہ کا کوئی کرم بھی ہے، مطلب یہ کہ ہم آخر میں تو اسی پہ بلیو رکھتے ہیں، تو وہ دیر آر سم تھنگس وچ وی کینٹ ایکسپلین رائٹ ناؤ، لیکن سائنس بھی اللہ کی ہمیں دی ہوئی ایک صلاحیت ہے، اور اس کے تحت وی ول فائنڈ آؤٹ ان دا کمنگ ٹائم کے کیا چینجز آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ویکسین کے بارے میں بہت زیادہ دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا جو ویکسین اس وقت جو سپلائی ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو چکی ہے، کیا وہ کارآمد رہے گی؟ اور ایکچولی بتائیے کہ ویکسین آخر کام کرتی کیسے؟ ہمارے جو ویورز ہیں ان کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ویکسین لگوا لو اس چیز کی اس چیز کی، لیکن ان کو آج تک پتہ نہیں ہے کہ ویکسین اصل میں ہوتی کیا ہے۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ویکسینز کا جی کیا امپیکٹ رہا ہے انسانیت پہ۔ بالکل۔ 1800s میں انسانی پاپولیشن جو تھی وہ 1 بلین تھی۔ صحیح۔ 1 بلین لوگ تھے، اور یہی آپ کی پورے دنیا کے اندر یہی آپ کی انسانی پاپولیشن تھی۔ صحیح۔ 2020 میں بیٹھے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں 7.2 بلین۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں پاسبل؟ بہت بڑا چینج ہے، اور جو بلینز ایڈ ہوئے ہیں، اگر آپ ڈیموگرافکس دیکھیں ورلڈ پاپولیشن کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو پہلے 1 سے 2 بلین ہونے میں تقریباً 128 سال لگے،
بالکل. اس کے بعد جو اگلا بلین یعنی کہ 2 سے 3 بلین ہونے میں 70 سال لگے, 70 سال, پھر 30 سال پہ آئے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اب وہ 10 سال میں 10 سال میں 1 بلین اور ایڈ ہوتا جا رہا ہے. بالکل. یعنی کہ ہم وی ول بی نیئرنگ 9.8 بلین بائی 2030 اگر ہم اسی پیس سے چلتے رہتے ہیں. اینڈ اٹس ڈینجرس. جی اٹ از مطلب آپ ایسے امیجن کرو کہ کسی بھی اور جانور کی پاپولیشن جس کو ہم نے نہیں چاہا وہ اس طریقے سے گرو نہیں کی. بالکل. مرغیوں کو ہم نے چاہا کہ گرو کریں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بے تحاشا مرغیاں ہیں. شاید قدرت میں مرغیاں جو ہیں وہ ایسے سروائیو کر کے اتنی زیادہ نہ ہوتی, یا گائے بھینسیں جو ہیں وہ ہماری انٹرونشن سے ان کو آپ انڈسٹریل اسکیل پہ جانور بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح انڈسٹریل اسکیل پہ پھر ہیومن پاپولیشنز بھی بڑھ رہی ہیں. بالکل. دنیا دنیا نے اور قدرت نے ایسی گروتھ کسی بھی جو جانوروں کی پاپولیشن تھی اس کی کہیں بھی نہیں دیکھی, اور اگر کہیں دیکھی تو اس میں ہمیشہ قدرت نے ہی رکاوٹیں ڈال دی. بالکل. مثال کے طور پہ ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا امریکہ میں جس کو ریٹ یوٹوپیا کا نام دیا. اچھا, تھوڑا سا بتائیے گا تفصیل سے اس بارے میں. اس میں ایک صاحب نے, ایک سوشل سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ایک فارم لینڈ لیا اور اس کے اوپر انہوں نے 5000 چوہے پالنے کے لیے زبردست ہیبیٹیٹ کریٹ کیا. اس میں ان کے لیے رہنے کی جگہ تھی انف فار 5000, اور انہوں نے ہی اسٹارٹیڈ آف ود اے اسمال نمبر, اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب ساری سہولیات دے دی جائیں اور ایک آئیڈیل انوائرمنٹ دے دیا جائے تو یہ چوہے اپنا جو میکسیمم پاپولیشن ہے 5000 کی, ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک دیم ٹو گیٹ دیئر. اور انہوں نے 8 سال وہ ایکسپیریمنٹ رن کیا, اور 8 سال کے بعد وداؤٹ اینی کنکلوسیو ریزلٹس وہ بند کر دیا, کیونکہ چوہوں کی پاپولیشن 200 سے اوپر کبھی بھی نہیں گئی. جب وہ بڑھنے لگتی تھی تو کوئی بیماری آ جاتی تھی, وہ لڑ پڑتے تھے آپس میں, بچے مرنا شروع ہو جاتے تھے, کوئی ایسی کلیمٹیز ہو جاتی تھیں. تو ہماری جیسی پاپولیشن گروتھ قدرت نے کبھی بھی ہسٹری میں نہیں دیکھی, اور ہماری نسل میں تو سب سے زیادہ پھر یہ پاپولیشن گروتھ. اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے ویکسینز کا. دیکھو جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ ایکسٹریمز آف ایجز پہ زیادہ ہوتی ہیں, بزرگ اور انفنٹس جو نومولود بچے ہیں. تو کسی زمانے میں جو تھے وہ بہت سارے بچے, جب ویکسین اویلیبل نہیں تھیں تو بہت سارے بچے پیدائش کے پہلے سال میں کے بعد فوت ہو جاتے تھے. کورونا میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں, کیا امیونٹی کا فرق کی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں, پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو انٹریکشن, مطلب آپ سوچو کہ ایک دڑبہ جس میں آپ نے 4 مرغیاں رکھی ہیں اور ایک میں 400, تو بیماری اگر آ جاتی ہے, رانی کھیت آ گئی, تو وہ 400 والی زیادہ افیکٹ ہوگی یا وہ 4 والی. ٹھیک ہے. تو ہماری پاپولیشن, یہ پاپولیشن کے مسائل ہیں. صحیح ہے. اور پاپولیشن کے بڑھنے کی ایک وجہ ویکسینز ہیں. کیونکہ ہمارے جو ایکسٹریمز آف ایجز پہ, یعنی کہ بچے ایک اینڈ سے ہم نے بچوں کی اموات, آپ دیکھو کہ کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ ہے بچے کی پیدائش کے بعد بیپٹزم کا, جب اس کو وہ ہولی واٹر سے نہلاتے ہیں. تو کسی زمانے میں 1800s تک یہ بیپٹزم کا پروسیس جو تھا وہ 6 ماہ کی عمر میں ہوتا تھا. جو بچہ 6 مہینے سروائیو کر جائے گا اس کے آگے فیوچر لائف کے پراسپیکٹس بیٹر ہیں. جو 6 مہینے تک نہیں سروائیو کیا وہ پھر, تو وہ اتنی, آپ سوچو کہ انفینٹ مورٹیلٹی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی وجہ سے بہت کم لوگ تھے جو پیدا ہوتے تھے وہ بڑی عمر تک پہنچا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آئیں ویکسینز, اور آپ دیکھو کہ فار ایگزامپل ٹیوبرکلوسس کے بارے میں ہمیں پچھلے 5000 سال کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس بیسس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو اینشینٹ ایجپشنس تھے ان کی جب ممیز نکالی گئیں تو ان ممیز سے ٹیوبرکلوسس کے جراثیم کے اسٹرینز آئیڈینٹیفائی ہوئے. تو ہیومنز ہیو ہیڈ دس ڈیزیز فار تھاؤزنڈز آف ایئرس. صحیح. ٹھیک ہے. مے بی ایون مور, 5000 سال کا تو ہمیں پتہ ہے, اس سے پہلے بھی ہسٹری میں کہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کی ویکسین جو آئی وہ 1900s میں آئی. تو آپ دیکھو کہ کتنا بڑا 5000 سال کا گیپ ہے, ٹھیک ہے, جس میں ویکسین ڈیولپ ہوئی. اور اب دیکھو کہ ہم 1 سال میں بیٹھے ہوئے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بیماری جو پچھلے سال انہی دنوں میں ڈسکور ہوئی, آج اس کی 3 سے 4 ویکسینز ریڈی فار مارکیٹیبلٹی, کچھ مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور باقی جو ہیں وہ اپنے فائنل فیزز میں جا رہی ہیں. یہ وقت بتائے گا کہ ان کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک شارٹ ٹرم جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ تھوڑے بہت نظر آئے ہیں, لیکن وہ ایسے جان لیوا سائڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. لانگ ٹرم ایفیکٹس کے لیے جو ہے وہ وقت ہی بتائے گا. تو ویکسینز جو ہیں بیسیکلی بھائی, اب ہم اس سوال پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کیسے کام کریں. ٹھیک ہے. ویکسین جو ہے وہ جو بھی جراثیم بیماری کاز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس بیماری کی ایک ہلکی شکل ہے.
ویکسین ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھو جب ہمارا انٹریکشن کسی جراثیم سے ہوتا ہے اور وہ جراثیم ہمارے جسم میں انٹر ہوتا ہے تو ہماری باڈی اس کے خلاف اپنی قوت مدافعت آن کرتی ہے اور اینٹی باڈیز بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور ویکسینز یہ کرتی ہیں کہ اسی جراثیم کی کمزور شکل ہم باڈی میں انٹروڈیوس کرتے ہیں, اتنی کمزور کہ وہ بیمار نہ کرے لیکن اتنی کمزور کہ اتنی طاقتور ہو کہ وہ ہمارا امیون رسپانس ایکٹیویٹ کرے. ٹھیک ہے. لیکن سر ہم نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا پلازما کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے, تو پلازما بھی اب وہ مطلب نظر نہیں آ رہا. پہلے ایک پلازما کی ہائپ تھی کہ جی پلازما ڈونیٹ کریں جو بندہ ریکور کر رہا ہے کووڈ سے, لیکن اب پلازما کی کہیں بات نہیں ہو رہی کہیں پہ. یہ وجہ کیا ہے جبکہ آلریڈی ہم جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہ بھی امیونٹی کو تھوڑا سا بوسٹ کرنے کے لیے کارآمد ہے. دیکھو پچھلی دفعہ ایک فقرہ میں نے بولا تھا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ٹھیک ہے. تو وہ وی آر تھروئنگ ایوری تھنگ ایٹ آر پیشنٹس انکلوڈنگ دا کچن سنک. اوکے. ٹھیک ہے. ہم ساری ٹرائی کرتے ہیں یار, ساری کوششیں کر رہے ہیں بندہ بچ جائے. اس میں پلازما جو ہے دیکھو امیونٹی دو طرح سے آپ لوگوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, ایک ایکٹیو امیونٹی ہے اور ایک پیسیو امیونٹی ہے. ایکٹیو امیونٹی کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو باہر سے بنی بنائی امیونٹی نہیں دی. صحیح ہے. آپ نے اس کے جسم میں اسی جراثیم کی کمزور شکل یا وہ مار کے کلڈ ویکسین یا وہ جو ہے وہ کمزور کر کے ویکنڈ ویکسین آپ اس کے سسٹم میں انٹروڈیوس کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے خلاف اس کی باڈی جو ہے یہ جو اینٹی باڈیز اور اینٹیجنز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی پروٹینز اور ڈی این اے ٹھیک ہو گیا آن اے مالیکولر لیول ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کی باڈی اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا قوت مدافعت کا نظام ایکٹیویٹ کر لے گی. ٹھیک ہے. پیسیو امیونٹی جو پلازما والی تھی اس میں ہوتا ہے کہ آپ ہضم شدہ کھانا دے رہے ہو. ٹھیک ہے. ایک میں نے اپنے اندر وہ اینٹی باڈیز بنائی, اب آپ مجھ سے نکال کے ایک اور آدمی کو دے رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ تو کرونا کے پیشنٹ کو کافی زیادہ کلوزلی ڈیل کرتے ہیں. یہ جو ایک نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر ایک نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں, وہ بھی اس کرونا وائرس کے بعد, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں اور ہاں. اچھا. ٹھیک ہے. نہیں اور ہاں. ہاں دیکھو نہیں کیسے اور ہاں کیسے؟ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کوئی فی الحال نیا جراثیم ایسا ڈسکور نہیں ہوا. اچھا. کورونا کے اسٹرینز نئے آ رہے ہیں. ابھی یو کے میں ایک نیا اسٹرین آیا ہوا ہے اور وہ اسی وائرس کی جو ہے وہ میوٹیٹڈ یا تبدیل شدہ شکل ہے جس میں اس کی جو اوپر کا اسٹرکچر ہے وہ جو کانٹے نکلے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کی پروٹین میں تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سرچ دیکھ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ النس کی. اوکے. ٹھیک ہے. تو وہ مینٹل ہیلتھ النسز جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں پریزنٹ کرتی ہیں اور جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں ان کے سائیکوسومیٹک ایفیکٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے. سائیکوسومیٹک کا مطلب کہ ہمارے فزیکلی کچھ خرابی نہیں ہے لیکن ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے, ہمارے اندر ایسے سمٹمز پیدا کر دیے ہیں کہ وہ ہمیں دردوں اور ایکس اور لتھارجی اور ویکنیس. بھائی دماغ اتنا طاقتور ہے کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سوڈوسیسس, فالس پریگننسی. کچھ خواتین جو پریگننٹ ہونے کے قابل نہیں ہوتی لیکن ان کی بہت اسٹرانگ وش ہوتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہو جائیں, تو ان کے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر وہ والی ان کی باڈی وہ ہارمونز بنانا شروع کر دیتی ہے جو کہ پریگننٹ عورت کی باڈی میں بنتے ہیں اور اس کی باڈی میں وہ چینجز لاتے ہیں اور پھر دیٹ گوز آن فار لانگ پیریڈ آف ٹائم اور پھر وہ ڈسکور کرتے ہیں. تو ہم مینٹل ہیلتھ النسز, ڈپریشن, انگزائٹی زیادہ, شاید گھبراہٹ, پھر آپ دیکھ رہے ہو کہ فائنینشیل پریشرز بڑھ رہے ہیں لوگوں کے اوپر, لوگوں کے لائیولیہوڈز افیکٹ ہوئے ہیں, تو اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ النسز بہت ساری نکل رہی ہیں. ایک اور چیز کہ اب ہم جب سے کرونا آیا ہے ہم اپنے مریضوں کو زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں بھائی. اچھا. ٹھیک ہے. ہم زیادہ ایکس ریز کرا رہے ہیں, ہم زیادہ لیب ٹیسٹ کرا رہے ہیں, تو کئی ایسی بیماریاں جو شاید عام حالات میں پتہ نہ چلتی وہ انسیڈنٹل فائنڈنگز یعنی کہ اتفاقیہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کو تو ٹی بی بھی یہ مسئلہ بھی تھا. ہاں جی. جس کا وہ چیک اپ نہیں کرواتا پہلے, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جی. اچھا. تو یہ اس طرح کی انسیڈنٹل فائنڈنگز ایز اے پریکٹیشنر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ زیادہ ہو رہی ہیں. اچھا. آن اے سائنٹیفک اسکیل کیونکہ سائنس ایویڈنس پہ بات کرتا ہے, وی ڈو ناٹ ہیو ایویڈنس کہ کوئی نئی بیماریاں بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں. ہاں یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب پرانی ایک کسی وبا آئی ہوئی ہوتی ہے اور لوگوں کی امیونٹی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اور جو وبائی امراض ہیں وہ بھی سر اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ 1918 میں جب امریکہ میں سوائن فلو کا آؤٹ بریک ہوا تھا,
ٹھیک ہے, وہ اسپینش فلو کے نام سے آپ اسے مشہور ہے. تو اس کے دوران وہ ایکچولی کیا ہوا تھا کہ جنگ اول ختم ہوئی تھی اور وہاں سے دنیا ریکور کر رہی تھی, اور امریکہ میں میزلس کا, خسرے کا آؤٹ بریک ہوا تھا, اور سب لوگ خسرے کی طرف توجہ دے رہے تھے, اور پیچھے سے ایک سوائن فلو کی ویوز آئی, اور وہ پھر پہلی ویو, دوسری ویو, تیسری ویو, اور پھر وہ the rest is history. ٹھیک ہے. چلیے سر, میرا خیال ہے ویکسین اور کووڈ کے اوپر کافی بات ہو گئی. آپ ایکسپرٹ بھی ہیں سیزنل الرجیز کے اوپر. ہمارے آج کل کا جو سیزن چل رہا ہے اس کے اوپر کافی زیادہ شکایتیں سامنے آتی ہیں. کسی کو کیا الرجی ہے, کسی کو دمے کی سانس کی بیماری کا مسئلہ ہے, کسی کو کیا الرجی اس وقت جو چل رہی ہیں سیزن کی وہ کون سی ہیں؟ ایک تو احسن بھائی ایک اچھا کام جو ہوا ہے کہ وہ وی ور ناٹ ان دا ہیبٹ آف ویئرنگ ماسک بفور دس. بالکل. تو جو ہم یوزول اپنے سردی کی او پی ڈی میں دیکھا کرتے تھے وہ کیسز کم ہو گئے. اچھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب لوگ ماسک پہن رہے ہیں, تو جہاں کرونا رک رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے ساتھ نزلہ زکام بھی رک رہا ہے. تو ہمارے پاس سیزنل فلو اتنا نہیں آ رہا, ہمارے پاس ایستھمیٹکس کم پریزنٹ کر رہے ہیں, اور زیادہ وہی لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں جن کو ایکچولی ضرورت ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کل میری ایک بندے سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ ماسک بہت بڑی بیماری ہے. میں نے اس سے پوچھا کیسے؟ کہتا میں ماسک پہنتا ہوں تو سانس صحیح طرح سے نہیں لے سکتا, اور مجھے سانس کی بیماری ماسک پہننے کے بعد شروع ہو چکی ہے. یہ کہیں یہ مینٹل النس تو نہیں ہے؟ یار مینٹل النس بھی ہے, اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ماسک کی اقسام بھی بڑی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھ رہے ہو کہ سب اسٹینڈرڈ ماسک بھی کپڑے کے بنا کے لوگ گھروں میں بنا کے بیچ رہے ہیں. جی, تو یہ جو ہم یوزلی یہ جو نیلا پیلا ماسک یوز کرتے ہیں, سرجیکل ماسک جسے کہتے ہیں, یہ 3 پلائی ماسک ہوتا ہے. اس کے اندر 3 لیئرز ہوتی ہیں, اور اس کی جو فلٹریشن کیپیسٹی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے. اس میں سے وائرسز جو ہیں وہ یہ ذرا نسبتاً باقی وائرسز سے بڑا وائرس ہے کووڈ کا. اچھا, تو یہ اس میں سے سیپ تھرو نہیں کر سکتے. لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک یہ پابندی ہے جس کے ہم عادی نہیں تھے اور ہم پہ لاگو کر دی گئی ہے. کئی جگہوں پہ ہم آکورڈ بھی, وہ بھی ہمارے چہرے پہ, جی چہرے پہ کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, پلس سم پیپل کین گیٹ الرجک ٹو دا مٹیریل آف دا ماسک ایز ویل. ٹھیک ہے سر, کیا ڈائٹ لینی چاہیے آج کل کے دنوں میں جو الرجک پیشنٹ؟ دیکھو قدرت جو ہے نا وہ خود کافی چیزوں کے آپ کے راستے دکھاتی ہے. تو جو سیزنل فروٹس ہیں, ڈرائی فروٹس ہیں, وہ تو آپ نے لازمی لینے. وہ اس موسم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ اس موسم میں آپ کو میکسیمم ان چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. سٹرس از این ایکسلنٹ سورس آف وٹامن سی, اور وٹامن سی ہمارا ایک بڑا نیچرل امیونٹی بوسٹر بھی ہے, موڈ ایلیویٹر بھی ہے. تو جو اچھا سٹرس ہے اس کو یوز کرنا چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ جو ہنی کا یوز ہے وہ بڑا اچھا ہے, ڈرائی فروٹس کا یوز بہت اچھا ہے, اور ڈائٹ ان اینی کیس سادہ ہونی چاہیے بھائی. دیکھیں آپ کوئی بھی ایسی چیز جس پہ میدے کو آپ کے بہت زیادہ کام کرنا پڑے اسے سادہ. ڈائٹ سے مراد آپ کا سادہ پیزا تو نہیں ہے نا؟ نہیں بنوا لو اگر سادہ, وہ ویجیٹیرین پیزا نہیں, کیونکہ ہمارے جو گھر کے بچے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آج کل جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ گامزن ہے. وہ یہ کہتے کہ اچھا چلیں اسپائسی نہیں سادہ منگوا دیں پھر, تو ان کے مائنڈ میں سادہ پیزا ہی سادی ڈائٹ. اصل میں بھائی بات یہ ہے کہ بچے کہاں سے پیسے کما کے جا کے پیزا خرید رہے ہیں. ہم لا کے وی آر ہر خراب عادت میں آپ کو پیچھے ایک انیبلر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ انیبل کر رہا ہوگا, یعنی کہ نشئی کو نشہ پرووائڈ کرنے والا, جنک فوڈ کھانے والے کو جنک فوڈ پرووائڈ کرنے والا. ٹھیک ہے, جو مطلب خراب کمپنی ہے وہاں خراب کمپنی میں, تو انیبلرز کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور یہاں بچوں کو گندی ڈائٹ دیتے ہوئے پیرنٹس آر دی انیبلرز موسٹ آف دا ٹائم. یہ لے یار میرا سر نہ کھا, 5 روپے کے پاپڑ کھاؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے چھوڑو. ہاں جی. تو اس کی وجہ سے مطلب یہ بچوں کے اوپر الزام لگانا بہت بری بات ہے. وہ ہمارا ریفلیکشن ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہم جیسے بڑا کریں گے وہ ویسے ہی بڑے ہوں گے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے منہ بند کرانے کے لیے یا کسی فیشن سینس میں آ کے ہم انہیں ایسی ڈائٹ دینا. دیکھو ایک کانسیپٹ ہے سیٹرڈے سویٹس کا. اوکے ٹھیک ہے, اور یہ سائنٹیفک جو میڈیکل سائنس ہے نا بھائی, اس کی ہسٹری ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خراب ایگزامپل سیٹ کی ہماری ایکسپیریمنٹیشن نے. ٹھیک ہے, ایک سویڈن میں ایکسپیریمنٹ ہوا تھا کسی دور میں ارلی 1900s میں, جہاں پہ 2 گروپس لیے انہوں نے بچوں کے, اور ان 2 گروپس میں سے ایک جو تھا وہ ذہنی طور پہ معذور بچوں کا گروپ تھا, اور ایک جو تھا وہ صحت مند بچوں کا گروپ تھا. اور انہوں نے صحت مند بچوں کو صرف ہیلدی فوڈ دیا, ٹھیک ہے, اور صرف سیٹرڈے کو سویٹس دیتے تھے. اور جو معذور بچے تھے ان کو جو تھا وہ انہوں نے
سویٹس تھرو آؤٹ دا ویک کھلاتے رہے. تو وہ ایکسپیریمنٹ کے چند مہینوں بعد وہ جو معذور بچے تھے جو پہلے سے بیچارے جو تھے وہ چیلنج تھے, ان کے دانت بھی جھڑ گئے بھائی. اور اس ایکسپیریمنٹ کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ جو ہیں وہ میٹھے کا دانتوں پہ, کیریز کا پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو لیکن اس سے ایک کانسیپٹ نکلا سیٹرڈے سویٹس کا, کہ آپ اپنے بچوں کو جنک فوڈ دیں آن ویکینڈس, ناٹ ایوری ڈے. ٹھیک ہے, دیں, وہ دیکھیں دس از پلیجریبل نا, میٹھا جو ہے وہ ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے یا اس طرح کی چیزیں. تو وہ فوڈ جو ہے وہ دینا آپ کو, مطلب اونلی آن ویکینڈس یو کین گیو اٹ ٹو دیم. بٹ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد عبداللہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد عبداللہ موجود تھے. ڈیٹیل سے بات کی ہم نے ویکسینس کے اوپر کہ ویکسین اصل میں کام کیسی کرتی ہے, اور جو کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو ہے وہ اس وقت کس حد تک خطرناک ہے. تو ویورز اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئی سیلیبریٹی کے ساتھ, کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.